السلام علیکم۔ 10 سال پہلے پیش آیا اس کے ساتھ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ۔ آخر اس ہاسپٹل میں کیوں تھا خبیث جنات کا بسیرا؟ اس گلی میں وہ لمبا آدمی کون تھا؟ وہ سرگوشی اس کو کیوں سنائی دیتی تھی؟ کس طرح اس کا روحانی علاج ہوا؟ چلیے بڑھتے ہیں آج کی ایک اور پراسرار اور دل کو دہلا دینے والی بھیانک کہانی کی جانب۔ مس مت کیجیے گا لائک اور شیئر کرتے ہوئے سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سعیدہ سینٹر کو اور ساتھ ہی اس کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اپریل کا مہینہ اور گرمی ایسی پڑ رہی تھی جیسے کہ جون جولائی ہو۔ میں پیپر دے کر آ رہا تھا۔ 12 سے اوپر کا وقت ہوگا۔ موٹر سائیکل جیسے تپ رہی تھی، اوپر سے سورج کی تپش، گرمی سے برا حال تھا۔ گاؤں میں داخل ہوا ہی تھا کہ سامنے اس ہاسپٹل پر نظر پڑی جس کے نچلے 2 کمروں کو شہتوت کے درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ اس حلیے میں وہ عمارت جنات کا مسکن لگتی تھی۔ لوگ اس کے قریب سے بھاگتے بھاگتے گزرتے تھے۔ میں بھی ان کوارٹروں سے تیزی سے گزرنے کی کوشش کرتا تھا۔ باقی لوگ تو ہاسپٹل کے اس پورشن سے سنی سنائی باتوں سے کتراتے تھے، لیکن میں نے تو خود ان کمروں سے عورتوں کی آواز اور چیخیں سنی۔ کبھی وہ چیختی، کبھی ہنسنے کی آواز سنائی دیتی۔ وہ ایسی آوازیں تھیں جیسے کہ کوئی عورت نشے میں ہو۔ بس اس دن سے میں ان کمروں کے پاس سے تیزی سے گزرنے کی کوشش کرتا۔ وہ شام کے بعد کا وقت تھا۔ ابھی ہفتہ ہی ہوا ہے اس بات کو کہ میں کرکٹ کھیل کر گنگناتا ہوا واپس آ رہا تھا کہ میں ہاسپٹل کے ان کمروں کی بڑی دیوار پر موجود اس زیتون کے پودے کو دیکھ رہا تھا۔ جی ہاں، مجھے زیتون کا پودا نظر آیا، حالانکہ ہمارے علاقے میں زیتون بالکل نہیں۔ میں اس پودے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور دیوار پر چڑھ کر اس کو اکھاڑنا چاہا۔ ابھی میں نے دیوار پر چڑھنے کے لیے جمپ لگا کر اوپر کی دیوار پکڑی ہی تھی کہ مجھے اندر سے کسی عورت کی عجیب انداز میں ہنسی اور چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ اس عورت کا ہنسنا ایسے تھا جیسے نشے میں بندہ مدہوش ہوتا ہے۔ ان آوازوں کے کان میں پڑتے ہی مجھے کرنٹ سا لگا اور میرا ہاتھ دیوار سے چھوٹ گیا۔ میں دیوار کے ساتھ رگڑ کھاتا ہوا زمین پر بری طرح سے گرا۔ بظاہر کوئی بڑی چوٹ تو نہیں تھی، لیکن خراشیں اور گھٹنوں پر خوب لگی تھی۔ میں وہاں سے لنگڑا کر ایسا بھاگا کہ اپنی گلی میں داخل ہو کر دروازے کے سامنے پہنچ کر دم لیا۔ اچانک کمروں کے درمیان پہنچتے ہی موٹر سائیکل بند ہو گئی۔ میں نے جلدی سے پیٹرول چیک کیا، ٹنکی پیٹرول سے فل تھی۔ اسے دیکھ کر میں بدحواس ہو گیا اور جلدی سے کک ماری، لیکن موٹر سائیکل سٹارٹ نہ ہوئی۔ میں دیوانوں کی طرح کک پر کک مارنے لگا، لیکن وہ تو سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میری نظر ان کمروں پر پڑی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی وقت مجھے ہلکا سا ایک سر دیوار کے پیچھے غائب ہوتا نظر آیا۔ اس سر پر 2 بڑے بڑے سینگ اتنی تیزی سے مجھے نظر آئے گزرتے ہوئے کہ اتنی تیز دھوپ میں میں نے صاف طور پر ان کو دیکھا۔ مجھے چکر آ گیا، ساتھ ہی ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے۔ میں گرنے ہی لگا تھا کہ مجھے 2 مضبوط ہاتھوں نے گرنے سے بچا لیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا تو اپنے سامنے بابا کو کھڑے پایا۔ ان کے لمبے لمبے بال پسینے سے تر تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کہیں دور سے بھاگ کر یا پھر کوئی مشقت والا کام کر کے آ رہے ہیں۔ حوصلہ رکھ، بابا کی سخت آواز میرے کان میں سرگوشی کر گئی۔ ان کا ایک ہاتھ میرے سر پر ٹک گیا۔ میں جو وہاں سے بھاگنے کے لیے ابھی سوچ ہی رہا تھا، پر تول رہا تھا، ان کا ہاتھ سر پر ٹکتے ہی مجھ میں عجیب سا ایک حوصلہ آ گیا۔ بابا نے میرے کندھے پر آہستہ سے تھپکی دی اور کوارٹروں کے ایک طرف جہاں دیوار کی اونچائی تھوڑی کم تھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے بڑھ گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ بابا ہمارے گاؤں میں ایک پراسرار سی شخصیت تھے۔ انہیں اس گاؤں میں آئے سال ہوا تھا۔ لمبی گھنی سفید داڑھی، لمبی لمبی زلفیں اور چمکتا نورانی چہرہ۔ لوگوں کو ان کا نام معلوم نہیں تھا۔ دن کو وہ گاؤں کے باہر ایک مٹی کے چھوٹے سے ٹیلے پر بیٹھے سورج کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اس لیے ان کا نام سورج بابا پڑ گیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک مضبوط اور لمبا سا باز بھی رہتا، یعنی بہت بڑا ڈنڈا، جو کہ اب بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ میں ان کے پیچھے محتاط قدموں سے چل رہا تھا۔ انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر کھینچا اور آگے کی طرف دھکا دے کر دیوار پر چڑھا دیا۔ میں اوپر چڑھ کر دیوار پر بیٹھ گیا اور دوسری طرف اترنے سے جھجکنے لگا۔ سورج بابا 2 قدم پیچھے ہوئے اور دوڑ کر انہوں نے چھلانگ لگائی۔ دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گئے۔ میری طرف دیکھ کر بڑے غصے سے
اپنے سر سے اترنے کا اشارہ کیا۔ اب چونکہ بابا آگے آگے تھے اس لیے میں نے بھی ہمت کی اور ان کے پیچھے اتر گیا۔ یہ الٹی طرف سے پہلا کمرہ تھا جس کے چھوٹے سے صحن میں جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ یہ پہلا مکان تھا جس کے چھوٹے سے صحن میں جھاڑیوں کی بہتات تھی، یعنی بے تحاشا جھاڑیاں تھیں۔ اس مکان میں 2 بڑے کمرے تھے جن میں سے ایک کا دروازہ پیچھے گیلری کی طرف تھا۔ صحن میں پہنچتے ہی مجھے عجیب سی بو محسوس ہوئی، جیسے کہ کوئی سندل وغیرہ کا دھواں ہوتا ہے۔ باہر بہت گرمی تھی لیکن وہ جگہ بہت ہی ٹھنڈی تھی۔ مجھے وہاں جاتے ہی سکون سا ملا۔ بابا کے پیچھے جب میں اندر داخل ہو رہا تھا تو ایسا لگا کہ کوئی تیز تیز قدموں سے پچھلے دروازے سے باہر نکلا ہو۔ بس چند لمحوں کے لیے یہ محسوس ہوا ہم نے وہ پورا مکان دیکھ ڈالا، لیکن ہمیں وہاں کوئی نہیں ملا۔ وہ مکان صاف ستھرا تھا، بالکل بھی مٹی دھول نہیں تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہاں کوئی برسوں سے رہ رہا ہو۔ اس کے بعد سورج بابا نے مجھے اگلے مکان کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے جلدی سے نہ میں سر کو ہلایا۔ میری نظروں کے سامنے اس وقت وہ سر آ گیا جس پر 2 سینگ بھی تھے۔ سورج بابا نے گھور کر مجھے دیکھا اور ہونٹوں کا آپس میں ملا کر عجیب سے انداز میں موٹے موٹے بنا لیے۔ ان کا یہ حلیہ دیکھ کر میں پیچھے کھسکا، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے پکڑ لیا۔ حوصلہ کر۔ ایک دفعہ پھر ان کی تیز آواز کی سرگوشی سنائی دی اور ایسا لگا جیسے کان میں سرسراتے ہوئے سیدھا دماغ میں جا لگی ہو ان کی آواز۔ میرا ذہن سن سا ہو گیا اور میں چپ چاپ سورج بابا کے پیچھے چل پڑا۔ چل بھائی عاطف، چلو، بہت ہمت ہے نا تمہارے اندر۔ ہم دونوں محتاط انداز میں چلتے ہوئے دوسرے مکان میں دیوار کے ذریعے کودے، جہاں شہتوت کے درختوں نے صحن کو ایسے گھیرا ہوا تھا کہ اندھیرا سا ہو رہا تھا۔ میرے دل میں ہول سے اٹھنے لگے، فضا میں مہک اور دھواں پھیلا ہوا تھا۔ بابا سونگ کر ناک چڑھانے لگے اور مجھے وہ دن یاد آ گئے جب یہ ہاسپٹل نیا نیا بنا تھا۔ سارے مکان، یعنی وہ کوارٹر جو ملازموں کے تھے، صاف ستھرے اور رہنے کے قابل تھے۔ بابا بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگے، منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگے۔ ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی فرش پر زور زور سے لگنے لگی۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اس ڈنڈے سے فرش کو زور زور سے ٹھونک رہے تھے۔ اچانک ان کی لاٹھی کی ضرب یعنی چوٹ تھم گئی، ان کی آنکھیں کسی جگہ جم گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے تیسرے کوارٹر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میرے منہ سے نکلا یا اللہ خیر۔ کوارٹر میں داخل ہوتے ہی بابا تیسرے اور پھر چوتھے کوارٹر یعنی مکان کی درمیانی دیوار کے پاس چلے گئے اور اسے لاٹھی سے ٹھونک بجا کر دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے زور سے چوٹ ماری تو ایک اینٹ دوسری طرف کھسک گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ بابا نیم پاگل ہیں، جب کوئی نہ ملا تو بھاگ گئے ہوں گے، اب دیوار توڑنے کا کیا فائدہ۔ ابھی میں نے اتنا ہی سوچا تھا کہ بابا نے 3-4 اینٹیں اور اکھاڑ دی۔ اسی وقت بابا نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں خاص قسم کی چمک تھی۔ جاؤ دوسری طرف دیوار دیکھو۔ ان کا حکم سنتے ہی مجھے کرنٹ سا لگا اور میں بھاگتے ہوئے چوتھے کوارٹر یعنی مکان میں پہنچا۔ دونوں مکانوں کی ایک ہی دیوار کو دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہاں سے تو ایک اینٹ تک نہیں اکھڑی تھی۔ دوسری طرف سے ٹھپ ٹھپ اور ایک چیخ کی آواز گونجی۔ میں بھاگتے ہوئے اس طرف پہنچا جہاں دیوار کے پاس سورج بابا لاٹھی تانے کھڑے تھے اور ان کے سامنے 3 آدمی زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے سر پر عجیب سے بال تھے جس کے اوپر 2 سینگ تھے۔ نزدیک سے غور سے دیکھنے پر وہی تھا۔ اس آدمی کا چہرہ بھی کافی بھیانک دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد بابا دیوار کے کونے میں دروازے میں داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے میں بھی گھس گیا۔ پرانی دیوار کے ساتھ فاصلہ چھوڑ کر ایک دیوار اتنی مہارت سے بنائی گئی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ایک نہیں 2 دیواریں ہیں۔ ان کے بیچ اتنا بڑا خلا تھا، یعنی اتنا بڑا سوراخ تھا کہ 4-5 آدمی آسانی سے بیٹھ اور سکڑ کر لیٹ بھی سکتے ہیں۔ بابا غصے سے بھننا رہے تھے۔ اندر اس گڑھے میں ایک کونے میں 2 گٹھیاں سی پڑی نظر آ رہی تھی۔ جب میں نے آگے بڑھ کر ان کو غور سے دیکھا تو حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ گٹھیاں نہیں بلکہ 2 عورتیں تھیں۔ جب انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو مجھے ایک اور جھٹکا لگا کیونکہ ان میں ایک شاہدہ تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کو سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ نشے میں دھت تھی۔ مجھے اسے اس حالت میں دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ شاہدہ پچھلے 4 دنوں سے غائب تھی۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، جبکہ میرا دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ جب بابا نے وہاں 2 لڑکیاں خاص طور پر شاہدہ کو دیکھا تو ان کی آنکھیں گول گول گھومنے لگیں۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ میں نے جلدی سے ان دونوں کو سنبھالا اور بابا کے اشارے پر گھر لے آیا۔ وہ 2 آدمی جو زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے
وہ اب غائب ہو چکے تھے۔ کون تھے میں نہیں جانتا، بابا سے پوچھنا چاہا تو انہوں نے سختی سے مجھے منہ بند رکھنے کے لیے کہا۔ بعد میں بتاؤں گا، اس وقت جاؤ۔ شاہدہ یتیم بچی تھی۔ اس کا باپ امریکہ میں کافی عرصے رہا اور مرنے سے پہلے اپنے سالے یعنی شاہدہ کے ماموں کو اپنے پاس بلایا، امریکہ میں سیٹل کیا، لیکن وہ خود اس کے بعد جلد ہی چل بسا۔ شاہدہ کی ماں پہلے ہی فوت ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنے ماموں کے گھر یعنی مامی کے ساتھ ہمارے ہی گاؤں میں رہتی تھی۔ مجھ سے 6 سال بڑی تھی، لیکن ہم بہت اچھے دوست تھے۔ ہم دونوں کی بہت سی خوشگوار یادیں تھیں۔ کتنا پیارا بچپن تھا۔ آج میرا دل بہت اداس تھا اس کی حالت دیکھ کر۔ اس نے اپنی حالت کس طرح بنا لی تھی؟ کون اسے اٹھا کر ہاسپٹل کے ان مکانوں میں لے کر آیا تھا؟ میں اپنے بارے میں بتاتا چلوں۔ میں نے FA کا امتحان دیا تھا، اب بالکل فارغ تھا۔ ابو مزدوری کرتے تھے لیکن مجھے پڑھانا چاہتے تھے۔ پڑھائی میں 8ویں کلاس تک تو بہت ہی لائق اسٹوڈنٹ تھا، پھر اچانک میرا دل پڑھائی سے اچاٹ ہونے لگا۔ جیسے تیسے میٹرک سے FA کیا اور اب ملازمت کر رہا تھا۔ صبح 10 بجے گھر سے نکلتا اور رات 11-12 مجھے بج جاتے تھے۔ رات جب میں چھٹی کر کے گھر آتا تو سیدھا راستہ جو کہ کچھ لمبا تھا استعمال کرنے کے بجائے شارٹ کٹ راستہ استعمال کرتا، جس پر ایک پرانا قبرستان تھا۔ ہاسپٹل کے ان کوارٹروں میں یہ مشہور تھا کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے اور لوگ بہت ہی ڈرتے تھے اس جگہ سے گزرتے ہوئے۔ اس قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا، اس لیے میں وہاں سے تیزی سے گزرتا تھا۔ ایک رات میں کچھ سامان لے کر وہاں سے آ رہا تھا، کافی لیٹ ہو گیا جب میں اس راستے پر آیا جہاں سے سامنے ہی قبرستان نظر آتا تھا اور دوسری طرف ہاسپٹل بنا ہوا تھا، تو میرا سارا جسم ٹھنڈا سا ہونے لگا۔ اس قبرستان کے پاس پہنچتے ہی راستہ سیدھی طرف گاؤں میں داخل ہوتا تھا۔ عین اسی وقت جب میں گاؤں کے راستے پر مڑنے والا تھا، میری نظر قبرستان کی طرف اٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں بہت ہی احتیاط کرتا تھا، قبرستان کی طرف مجھے کچھ روشنی سے نظر آئی، جبکہ میں قبرستان کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا، لیکن اس رات میں نے دیکھا کہ قبرستان کے کونے والی قبر پر روشنی سی پڑ رہی ہے۔ بس ایک نظر میں نے اس روشنی کو دیکھا اور سیدھی طرف مڑ گیا۔ اسی اسپیڈ میں نیچے اترتے ہوئے میں نے دل میں یہ سوچا، ایک دفعہ پھر دیکھوں، کہیں میری نظر کا دھوکا ہو یا واقعی اس قبر پر روشنی پڑ رہی ہو۔ میں نے موٹر سائیکل کھڑی کر دی اور پلٹ کر ایک طرف دیکھا، لیکن اب وہاں کوئی روشنی نہیں تھی۔ میرے دل میں ڈر بھی تھا، لیکن مجھے اس معاملے کو جاننے کا ایک تجسس ہو رہا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے آہستہ آہستہ اس طرف چل پڑا۔ میں سر جھکائے اس موڑ تک پہنچا جہاں سے مجھے قبر پر پڑتی روشنی دکھائی دی تھی۔ میں نے آہستہ سے سر اٹھا کر اس طرف دیکھا جہاں سے مجھے صاف نظر آیا کہ قبر پر روشنی کی لکیر سی ہے۔ اس روشنی کو دیکھتے ہی میں واپس موٹر سائیکل کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیسے میں گھر پہنچا، مجھے نہیں یاد۔ ہاں اتنا یاد ہے کہ مجھے 3-4 دن تک سخت بخار رہا۔ جب بخار ٹھیک ہوا تو مجھے کافی کمزوری محسوس ہونے لگی۔ میں اسٹور سے مسلسل چھٹی کرنے لگا۔ اب میری محفل گاؤں کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے باغ میں، جہاں میری طرح نکمے آ کر بیٹھتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے۔ باتوں باتوں میں ایک دن میں نے قبر پر پڑنے والی روشنی کا واقعہ ان نکمے دوستوں کو سنایا تو وہ کہنے لگے، کوئی کہتا ہے وہاں پر جنات ہیں، اور جو ہاسپٹل ہے نا وہاں پر بھی خبیث جنات رہتے ہیں۔ ہاں اتنا تو مجھے یاد ہے، وہاں سے شاہدہ ملی تھی، اس کی حالت کیسی ہوئی، کس نے اس کو اس طرح بنایا، ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہوا، یہ بہت ہی انہونی سی بات ہے۔ میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور ہاسپٹل والا چکر بھی میرے سامنے ہی تھا۔ شاہدہ کس طرح وہاں پہنچی تھی یہ میں بھول نہیں سکتا تھا۔ یار یہ میں مانتا ہوں کہ جنات ہیں، لیکن ان کی اپنی دنیا ہے اور بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنات کا ٹکراؤ ہو۔ اسی وقت ایک لڑکے نے مجھے چیلنج کر دیا، عاطف ہماری آبادی میں سچ میں جنات ہیں، فلاں گلی میں رات 10 بجے کے بعد کوئی نہیں آتا، نہ کوئی وہاں سے گزرتا ہے، یاد ہے نا، وہاں وہی ہاسپٹل بنا ہوا ہے، اور پھر تم قبرستان کے بارے میں کہہ رہے ہو، وہاں ہر شخص جاتے ہوئے ڈرتا ہے۔ میں اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا، لیکن 2-3 نکموں نے ایسی ہیرا پھیری کی کہ میں نے چیلنج قبول کر لیا اور کہا، ہاں یہ تو میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے اور خود اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، لیکن پھر بھی میں یقین نہیں کرتا ہوں۔ ان کے کہنے پر میں نے کہا، ٹھیک ہے، رات 11 بجے کے بعد اس گلی سے گزرنے کی میں حامی بھرتا ہوں، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سب فضول کی باتیں ہیں، جبکہ خود اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا تھا، مگر پھر بھی میں جنات کو مانتا ہی نہیں تھا۔
وہ جمعرات کی رات تھی۔ میرے دماغ میں ایک سنسنی سی پھیلی ہوئی تھی۔ 11:30 بجتے ہی میں نے اس گلی میں داخل ہو جانا تھا، اور چیلنج یہ تھا کہ اگر آج مجھے کوئی جن وغیرہ نظر نہیں آتا تو وہ لوگ مجھے ہوٹل میں کھانا کھلاتے۔ اگر واقعی کوئی جن دکھتا تو اس سے ڈر کر اگر میں زندہ رہ جاتا تو کھانا مجھے کھلانا پڑتا۔ ابھی 11:30 بجنے میں 2-3 منٹ تھے۔ مجھے جو بھی آیتیں یاد تھیں وہ پڑھ رہا تھا، کیونکہ اندر سے میں ڈرا ہوا تھا۔ 11:30 بجتے ہی اس گلی میں داخل ہو گیا۔ وہ گاؤں کے ایک محلے کو چھوڑ کر دوسرے محلے سے ملانے والی بہت لمبی گلی تھی، جس کی چوڑائی اتنی تھی کہ اگر کوئی موٹر سائیکل وہاں سے گزارتا تو پیدل جانے والے بہت ہی سمٹ کر دیوار کے ساتھ جا لگتے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ تیز تیز چلوں، یہاں سے نکل جاؤں، لیکن قدم اتنے بھاری ہو رہے تھے کہ اٹھائے نہیں اٹھ رہے تھے۔ پہلا موڑ مڑتے ہی کچھ حوصلہ سا ہوا، چلو کچھ فاصلہ تو طے کر لیا، لیکن یہ گلی تو شیطان کی آنت کی طرح لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ اب سامنے تھوڑی سی چڑھائی تھی، جس پر چڑھتے ہی میں حیران ہو کر اچانک رک گیا۔ راستے میں بالکل سامنے ہی آڑا ترچھا پڑا ہوا تھا۔ میں ادھر ہی کسی بت کی طرح کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ میرا جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ میرے دل میں آیا کہ آگے بڑھ کر دیکھوں حقیقت میں ہے کیا چیز۔ میں نے بہت مشکل سے قدم اٹھایا ہی تھا کہ میری پیٹھ پر عین دل کی جگہ پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل اچھل کر باہر آ جائے گا۔ میں ادھر کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ مجھے اتنی ہمت نہیں تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھتا، اور اس ہاتھ کا وزن آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک سامنے گلی سے چند لوگوں کے دوڑنے کی اور شور مچانے کی آوازیں آنے لگی، اور ایک ٹارچ کی روشنی بھی جھلملانے لگی۔ تم انسان اپنی حدود میں رہا کرو اور ہمیں اپنی حد میں رہنے دیا کرو۔ بالکل ٹھنڈی اور جسم کو جما دینے والی آواز اور یخ ٹھنڈا لہجہ میرے کان میں سرگوشی کر گیا۔ میرے دماغ پر ایک انجانا سا بوجھ پڑا۔ اسی وقت میرے تمام نکمے دوست دوڑتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے۔ سب سے پہلے زمین پر گرے ہوئے لڑکے کو اٹھایا گیا، جو کہ ہماری محفل کا ہی تھا۔ ان کا پلان میں آپ کو بتاتا چلوں۔ انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ مجھے ہرانے کے لیے اس موڑ پر چھپ کر ان کو بیٹھنا تھا، اور میرے آتے ہی عجیب آوازوں سے مجھے وہ ڈراتے، جس کا انتظام انہوں نے ایک چھوٹے سے ٹیپ ریکارڈر میں کیا ہوا تھا۔ لیکن مجھ کو ڈرانے سے پہلے ان دونوں نے کوئی انہونی اندیکھی مخلوق دیکھ لی، جو کہ بہت ہی لمبے قد کا کوئی آدمی تھا۔ ایک تو اسے دیکھتے ہی وہ گر گیا، جبکہ دوسرا کچھ دل گردے والا تھا۔ اس نے بھاگ کر سب دوستوں کو بتایا اور انہیں ساتھ لے آیا۔ ہو سکتا ہے اتنی پلٹن سے وہ لمبا آدمی، جس کا قد کسی بجلی کے کھمبے جتنا تھا، ڈر جائے۔ وہ مجھ سے ہار گئے تھے، لیکن حقیقت میں جیت گئے تھے۔ میں ڈرا نہیں تھا، لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ میں تو اندر سے اتنا ڈر گیا تھا کہ میری حرکت قلب بند ہوتے ہوتے رہ گئی۔ میرے دل پر کسی نے وار کیا تھا۔ اس کے بعد میرے دل پر پیٹھ کی طرف ایک بوجھ سا رہا، اور وہ ٹھنڈی سرگوشی کبھی کبھی میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور تقریباً 10 سال اسی طرح دندناتے ہوئے گزر گئے۔ اس تمام عرصے میں میری پیٹھ سے ہاتھ کا بوجھ نہ اترا۔ مجھے ایسا لگتا وہ ہاتھ ابھی بھی میری پیٹھ پر جما ہوا ہے، اور وہ سرگوشی، وہ ہلکی سی ٹھنڈی آواز میرے کانوں میں آج بھی گونجتی رہتی ہے، مجھے نیند سے بیدار کر دیتی ہے۔ امی نے مجھے کہاں کہاں نہیں دکھایا۔ معلوم ہوتا کہ کوئی دم درود والے بزرگ ہیں، ہم ان کے پاس پہنچ جاتے، تعویذ پہنے، دم کیا ہوا پانی پیا۔ فرق ہوا تھا، لیکن ان سے میری جان نہ چھوٹی۔ وہ جن میرے پیچھے پڑ گیا تھا، وہ واقعہ میرے ساتھ اگست میں پیش آیا تھا۔ اس کے بعد انہی راتوں میں مجھے ڈراؤنے خواب آتے، ایسے کہ میری چیخیں نکل جاتی، یعنی اگست کا پورا مہینہ میں چیختے ہوئے گزارتا۔ میں ساری رات ڈر کے مارے جاگتا رہتا، اور میرے ساتھ میرے گھر والے بھی پریشان رہتے تھے۔ یعنی وہ 2 واقعات، ہاسپٹل کا وہ واقعہ، قبرستان کا وہ واقعہ، لیکن اس دن گلی میں وہ ملنے والا جو کوئی بھی تھا، یقیناً وہ جنات میں سے ہی تھا۔ سورج بابا کا کیا ہوا؟ میں نہیں جانتا وہ کون تھے۔ اس دن کے بعد سے وہ غائب تھے، جس دن وہ مجھے اس ہاسپٹل میں لے کر گئے تھے۔ لیکن اگست کی راتیں میرے لیے اب ایک بہت بڑا سانحہ لے کر آتی تھیں۔ ہر اگست کی رات کو میں اسی طرح ڈرتا تھا۔ شاہدہ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اس دن کے بعد سے اس کے ماموں کو جب پتہ چلا کہ وہ اس طرح غائب ہو گئی، تو انہوں نے اس کو امریکہ بلا لیا، اور اب وہ امریکہ جا چکی تھی۔ میں یہاں پر ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا، کیونکہ اگست کی وہ راتیں میرے لیے مصیبت بن کر آتی تھیں۔ کوئی صحیح عامل نہیں مل رہا تھا جو میرا علاج کرتا۔ سورج بابا
وقت تھے ہی نہیں گاؤں میں۔ پھر ایک دن شاہدہ کا میرے پاس فون آیا۔ اس نے مجھ سے کہا، میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ پتہ لگایا ہے، کیا تم کسی بڑی مصیبت میں ہو؟ میں نے کہا ہاں، میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، اس دن سے جب تم ہاسپٹل میں ملی تھی، اسی جگہ جب تم نشے کی حالت میں تھی۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ سورج بابا اس دن کے بعد سے مجھے نظر نہیں آئے۔ وہ کیوں مجھے ان کوارٹروں میں لے کر گئے تھے، کیوں مجھے انہوں نے شاہدہ سے ملوایا تھا، میں نہیں جانتا، لیکن ان کی وجہ سے شاہدہ وہاں سے نکل آئی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کے ماموں نے اسے امریکہ بلا لیا تھا۔ شاید اس کا علاج بھی ہوا تھا، کیونکہ ایک دن اچانک اس کا فون آ گیا۔ اس کی آواز میں کیسے بھول سکتا۔ 10-11 سال کے بعد ہم باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا، شاہدہ ہونا؟ ہاں۔ اس کے بعد کچھ منٹ گلے شکوے ہوتے رہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ امریکہ میں ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب کرتی ہے۔ اس نے میرا پوچھا تو میں نے بھی اپنی داستان حیات سنا دی۔ کافی لمبی کال ہوئی۔ باتوں باتوں میں نے اسے اگست کی راتوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ اگست کی رات میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہاسپٹل میں، تو اس کے ساتھ ہی وہ واقعہ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد قبرستان، اور پھر اس گلی میں اس جن کا ملنا۔ اس کے بعد سے میں نے اسے کہا، میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، اتنے سالوں بعد بھی تمہیں وہ رات تنگ کر رہی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں یار، تمہیں کیا بتاؤں، امی مجھے پیروں فقیروں کے پاس اب تک لے کر جا رہی ہیں۔ اوہ، پہلے تمہارا یہ مسئلہ حل کرواتے ہیں، اس کے بعد تمہیں دوسرا کام دوں گی۔ دوسرا کام؟ وہ کون سا ہے؟ میں نے پوچھا، لیکن اس نے نہیں بتایا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا امریکہ میں ان کے ایک بہت بڑے عامل ہیں، اور وہاں کے رہنے والے لوگ انہیں بہت مانتے ہیں۔ ان کے ذریعے میرا علاج ہونا تھا۔ اس نے کہا، وہ کچھ دنوں کے لیے ہمارے ملک آ رہے ہیں، اور تمہارے گاؤں میں ان کو خاص طور پر بھجوا رہی ہوں۔ ان سے ملنا، ان کی صحبت میں رہنا، اور پھر تم دیکھنا تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سچ میں شاہ صاحب سے میں ملا، اتنی باروف شخصیت، ایسے اللہ والے جنہوں نے میرا علاج کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے میرا روحانی علاج شروع کیا تو وہ دوسری رات تھی۔ یہ مارچ کا وسط تھا، یعنی 15 تاریخ ہوگی۔ درمیانہ مہینہ تھا، لیکن مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے سارے گھر والے رضائیاں اوڑھے سو رہے تھے، اور میں باہر سردی میں کھڑا سکون کی تلاش کر رہا تھا۔ اچانک وہی ٹھنڈی سرگوشی میرے کان میں سنائی دی، تم انسان اپنی حد میں رہا کرو اور ہمیں اپنی حد میں رہنے دو۔ اس سرگوشی یعنی اس خاموش سی آواز کو سنتے ہی میرے اندر ایک سناٹا سا چھا گیا۔ میرے سیدھی جانب سے ایک سایہ گزرا اور صحن میں گم ہو گیا۔ اسی وقت میری پیٹھ پر عین دل کے مقام پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا، اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ چند منٹ کے بعد اندھیرا چھٹ گیا۔ میں حیران رہ گیا، ڈر سے میرے دل میں سوئی سی چبھنے لگی۔ میں اسی لمبی گلی میں کھڑا تھا، اور میرے سامنے اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنی سردی میں بھی میرے ماتھے سے پسینہ نکلنے لگا۔ وہ سفید کپڑوں میں کوئی انسان ہی تھا، بجلی کے کھمبے جتنی لمبائی۔ میرا دماغ اسے دیکھ کر سن سا ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھنے لگا، اور میرے دماغ میں اچانک سید صاحب کا بتایا ہوا ورد آ گیا۔ میں نے آہستہ آہستہ ورد کرنا شروع کر دیا۔ ابھی میں نے چند ہی الفاظ ادا کیے تھے، وہ لمبا آدمی غائب ہو گیا، اور میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھر آ گیا۔ دروازے کی کنڈی کھلی تھی، مطلب میں دروازے ہی سے گیا تھا۔ میں نے گھر میں داخل ہو کر کنڈی چڑھا دی۔ گھر والے اسی طرح سو رہے تھے۔ پھر میری وہ پوری رات جاگتے ہوئے گزری۔ دوسرے دن میں نے شاہدہ سے رابطہ کیا اور اس سے سید صاحب سے جلد رابطہ کرنے کو کہا، کیونکہ اسی کے ذریعے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور وہ اب جا چکے تھے۔ بہرحال کوریئر کے ذریعے انہوں نے ایک خط بھیجا، جو کہ تیسرے دن مجھے مل گیا۔ سید صاحب کے روحانی علاج، دم کیے ہوئے پانی، اور میرے ہمیشہ باوضو رہنے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے سے میری زندگی میں سکون آنے لگا، اور اس خبیث لمبے جن سے میری جان چھوٹ گئی۔ چند ماہ کے اندر مجھے اس پراسرار، بھیانک اور سناٹے میں ڈال دینے والی سرگوشی، ٹھنڈی یخ آواز اور ہاتھ کے دباؤ سے نجات مل گئی۔ اس دوران شاہدہ نے میری ہمت بندھائی۔ اس نے کہا، جس طرح تم نے مجھے اس ہاسپٹل سے نکالا تھا۔ میں نے کہا، میں نہیں تھا، سورج بابا تھے۔ ہاں، وہ بھی اللہ والے ہی تھے۔ کیا تم ان کے بارے میں جانتی ہو؟ ہاں، میں جانتی ہوں۔ سید صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھی جنات میں سے تھے، اور ہمارے گاؤں میں کسی مقصد سے آئے تھے، اور جب میں اس جگہ یعنی اس ہاسپٹل میں پہنچی اپنی دوست کے ساتھ، کوئی مجھے اٹھا کر لے کر گیا تھا، تو انہوں نے ہی ان جنات سے ہماری جان چھڑائی تھی۔ اس کے بعد وہ غائب ہو چکے تھے۔ شاہدہ نے کہا، میں اس ہاسپٹل کو دوبارہ سے انسانوں کے استعمال کے قابل بنانا چاہتی ہوں۔
میں نے اس سے کہا تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا اور تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ یہ سب پیسہ میرے ابو کے اکاؤنٹ میں تھا اور ساتھ میں خود بھی تو کما رہی ہوں، میرا پیسہ بھی اچھے کام پر لگ جائے تو کتنا اچھا ہے، کروڑوں ڈالر پڑے ہیں ابو کے اور میرے اکاؤنٹ میں، آخر میں نے اتنا پیسہ کیا کرنا ہے؟ دوسرا میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں کیونکہ میرے ابو کی خواہش ہے اور میرا بھی دل چاہتا ہے اور میری بھی خواہش ہے کہ جب کبھی میں اپنے گاؤں آؤں تو ان گلیوں سے جہاں سے گزرتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں، اس ہاسپٹل کے پاس سے جہاں گزرتے ہوئے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہاں پر کون رہتا ہے کون نہیں، جہاں پر میں اس طرح پراسرار طریقے سے پہنچی تھی، یہ تمام راستے صاف ستھرے ہو جائیں، وہاں پر اللہ کا نام لینے والے لوگ ہوں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ مل کر میرے پیسے کو صحیح استعمال کرو اور ان تمام جگہوں کو صاف ستھرا کرواؤ۔ وہاں پر اب انسانوں کی آوازیں آتی ہیں اور اب تمام جنات وہاں سے ختم ہو چکے ہیں کیونکہ سید صاحب کے ہی روحانی علاج سے وہاں پر پانی چھڑکا گیا، دم کیا گیا، قرآنی آیتیں پڑھی گئیں، قرآن پاک پڑھا گیا اور اب وہاں پر خاص طور پر عبادت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ سال میں ایک بار سید صاحب کی روحانی محفل کی جاتی ہے، اسی وجہ سے اب وہ علاقہ خبیث جنات سے پاک ہو چکا ہے۔ سورج بابا آج تک مجھے نظر نہیں آئے لیکن میں ان کا احسان کبھی نہیں بھول سکتا ہوں کیونکہ ان کی وجہ سے ہی شاہدہ مجھے ملی۔ شاہدہ اب واپس آ رہی ہے اور میں اس سے شادی کرنے والا ہوں۔